बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। बिल आखिर वो अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं और वो जो एक संग मील तय करनी थी इस सारे निज़ाम ने वो तय कर ली है और आज जो है वो कामयाबी के शादियाने बजा रहे हैं। यानी एक जो पूरी एपिसोड सी जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा एक बहुत बड़ी गारंटी थी और उस काजी फैज़ ईसा को लाकर इस पूरे निज़ाम ने जो एक वारदात इस मुल्क आइन कानून और अवाम के साथ करनी थी उसकी तकरीबन तकमील हो चुकी है। नए चीफ जस्टिस तैनात हो चुके हैं। जिस तरह से अभी अभी खबरें आई हैं बिल्कुल ताज़ा चंद लम्हे पहले कि ये जो कमेटी बनाई गई, आइनी तरमीम की गई, उसके ज़रिए जो कमेटी बनाई गई जिसमें मुल्क के इंसाफ को, मुल्क की अदलिया को मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार करके सियासतदानों के मातहत कर दिया गया। अभी यानी जो 3 सतून थे इस आइन का, एक जो बुनियादी एक ढांचा था जिसमें बनाने वालों ने कई बरसों की मेहनत के बाद एक मुतफ़िक़ा आइन बनाया और उसमें उन्होंने ये सब कुछ तय कर दिया कि इस रियासत के 3 सतून हो गए, एग्जेक्टिव, अदलिया और पार्लिमान। बिल आखिर पार्लिमान और एग्जेक्टिव ने बाहम सलाह मशवरा होकर तीसरा सतून जो था अदलिया, उसका जो है क्या कहते हैं कि उसको तहस नहस कर दिया है और आइन का हुलिया बिगाड़ते हुए इस आइन पर शब खून मारा है। रातों रात जिस तरह से ये तरमीम हुई और जिस तरह से लोगों को उठाकर, फैमिलीज़ को उठाकर, औरतों को नंगा करके, हरासा करके, लोगों की प्रॉपर्टीज़ गिराकर, अगवा, मार कुटाई, उसके ज़रिए सब ये जो किया था उसकी एक एपिसोड मुकम्मल हो चुकी है। और आज हुकूमती सतहों में और ये जो निजामुद्दीन जिसको मैं कहता हूँ वहाँ खुशी है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस इस मुल्क पर जो है वो निज़ाम अदल पर मुसल्लत करने में कामयाब हो गए हैं। ये बाद की बात है कि जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो क्या करते हैं, लेकिन जो ये इत्तेहादी पार्टीज़ थी जिनको बैक थी सब बाकी इदारों की, उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल कर दिया है। अब ये नहीं हम जानते कि, क्योंकि देखें ना जी, हमें तो नहीं किसी को पता था, सिर्फ इमरान खान या पीटीआई कहती थी, पीटीआई को भी नहीं बल्कि इमरान खान को पता था। लंदन प्लान जिसका काजी फैज़ ईसा बहुत एक अहम हिस्सा हैं, तो उनको पता था। वो आए काजी और उनके साथ ही फिर नवाज शरीफ आए और उन्होंने आकर ये सारा आइन का हुलिया बिगाड़ा और पूरी एक एपिसोड थी उसको मुकम्मल किया। तो मैं समझता हूँ कि अब भी अंडरग्राउंड क्या डीलिंग है नए आने वाले चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जिनको अभी अभी तैनात हुआ है, चंद लम्हे हुए हैं उनकी तैनाती का, जो एक ये ख़बर चली है। देखते हैं कि ये अब डील जो है ये क्या रुख इख्तियार करती है। दूसरी तरफ अहम चीज़ ये है, देखना ये है कि जो 2 सीनियर जस्टिस साहबान सुपरसीड हुए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह, वो क्या जो है स्टांस लेते हैं। आया वो लाहौर के जो सुपरसीड होने वाले जस्टिस साहबान हैं उनकी तरह अपनी नौकरी और पेंशन लेते हैं, या फिर वो रिज़ाइन करते हैं, या कोई मुकम्मल तौर पर अदलिया का कोई फुल बेंच, जिस तरह से आइनी तरमीम चैलेंज भी हुई है अभी तक, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये फ्रेंडली चैलेंज है और इनको जो अभी चैलेंज किया गया है वो मेरा ख्याल है इसी तरह किया गया है कि वो कोई लेजिटिमेसी लेना चाहते हैं। काजी साहब के 2-3 दिन रह गए हैं, उनसे जाते जाते बहुत सारे काम ले रहे हैं, वो बहुत मसरूफ़ हैं, चैम्बर में अपनी वो वर्क कर रहे हैं और वो धड़ाधड़ आने वाले वक्त में भी अपने जाने के बाद भी वो रास्ता बंद कर रहे हैं। यानी जिस तरह से उन्होंने स्पेशल सीट्स वाले एक 8 रुकनी जो अक्सरीती जजेस थे जिन्होंने अपने फ़ैसले में
بہت ہی زبردست قسم کی چیزیں لکھی تھی. پھر الیکشن کمیشن کو اور پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر پھر بھی کوئی ابہام ہو تو وہ ہمارے سے رابطہ کر سکیں. ابھی آج جو ایک اس کا ذاتی آپ کیا کہتے ہیں کہ فیصلہ جس میں دیکھیں نا جی، جب فیصلہ ہو رہا تھا تو قاضی صاحب نے کہا جی میں وہ دوسرے جو ججز جو اختلاف کر رہے تھے میں ان کی ہاں میں ہاں ملائی، اور آج ان کو ایک نوٹ لکھنا یاد آ گیا. آج وہ انہوں نے سوال کھڑے کر دیے. دوسرے لفظوں میں الیکشن کمیشن کو بھی، یعنی اس میں ایک جو بات چل رہی تھی کہ جی الیکشن کمیشن کو اس کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی جاتے جاتے ایک کلین چٹ دینے کی کوشش کی، اور اکثریتی ججز کے فیصلے کے اوپر بھی جو تنقید کی، جو پوائنٹ اٹھائے، ایک ٹیکنیکلٹی جو ہے ان کو اجاگر کیا کہ وہ کیسے درخواستیں سنی گئی، کیسے نوٹ لکھے گئے، کیسے جسٹس صاحبان جو ہیں وہ سارے اویلیبل نہیں تھے اسلام آباد کے اوپر، تو وہ بھئی اسلام آباد میں اویلیبل نہیں تھے تو زوم کے اوپر یا کال کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر وہ اس اپنے فیصلے میں موجود تھے بینچ میں. تو بھئی یہ سارا کچھ جو ہے اب قاضی صاحب یہ جتنا گند کوئی رہ گیا تھا، میرا خیال ہے اب یہ الفاظ تو خیر درست نہیں ہے، یعنی جو کوئی ایک تباہی کی آخری چیز رہ گئی تھی اس کو بھی وہ تباہ کر کے، یعنی عدلیہ کی تباہی میں آخری کیل ٹھوک کے وہ جا رہے ہیں. اور ابھی 2 دن رہتے ہیں، پتہ نہیں جاتے جاتے اور کیا وہ کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے اس کے اوپر تو میں ایک الگ ویڈیو کروں گا، اس کے کردار کے اوپر اس کا پورا احاطہ کریں گے. لیکن اب تک یہ کہ میرا خیال ہے عدلیہ کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب اور چیف جسٹس جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہے، اور آنے والے کے بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ماضی میں یہی دیکھا گیا کہ جو بھی آیا ہے اس نے اگلے کا ریکارڈ توڑا ہے ناانصافی میں اور غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کرنے میں، جو ہے عوام کا استحصال کرنے میں. اگلے آنے والوں نے پہلے والوں کا ریکارڈ ہمیشہ توڑا ہے. تو دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ عدلیہ ہے انہوں نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سواد چکھ لیا ہے، انہوں نے بھی مزہ چکھ لیا ہے. کس چیز کا؟ کہ جس طرح سے انہوں نے ایک عوام کے اور منتخب پارلیمنٹ کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کو آدھی رات کو عدالتیں کھول کر ایک ڈائری لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور اس وقت جو انہوں نے عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا تھا، جس طرح سے ایک بیرونی مداخلت کو جو ہے انہوں نے لیجیٹیمیٹ کیا تھا، جس طرح سے اس وقت کے سپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کو انہوں نے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا تھا، میرا خیال ہے کہ اس جوڈیشری نے مزہ چکھ لیا ہے. اب یہ جوڈیشری جو ہے اس کو اب خیر بطور ایک اگر یہ قائم رہتی ہے 26ویں آئینی ترمیم یہ قائم رہتی ہے تو میرا خیال ہے اس کے بعد جو آئین میں تیسرا ستون ہے اس کو ڈیلیٹ ہو گیا. وہ ابھی جو عدلیہ ہے وہ جس طرح دوسرے پولیس ہو گئی، ایف آئی اے ہو گئی یا دیگر محکمے ہو گئے سوائے طاقتوروں کے، باقی یہ اسی طرح کا ایک محکمہ بن کر رہ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی شخص کو کہیں نہ کہیں سے ظلم زیادتی ہوتی تھی تو اس کو ایک آخری امید ہوتی تھی کہ جی کہیں نہ کہیں سے مجھے کسی عدالت سے کے کونے خدرے سے میں کوئی بیٹھا ہوا جج جو ہے وہ اس کو ریلیف دے ہی دے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو ہے یہ بات جو ہے یہ بالکل ناپید ہو چکی ہے. اس کو اب دیکھ کر یعنی کوئی بھی اندرونی جب ملک کے اندر رہنے والے تمام لوگ اس کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہے تو باہر سے آنے والا جو ہے انویسٹر یا وہ کوئی وہ کس طرح سیٹسفائی ہوگا. لیکن یہ جو آج باچھیں بجا رہے ہیں، جو آج جو ہیں وہ شادیانے بجا رہے ہیں خوشی کے، وہ عنقریب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ روئیں گے، کیونکہ انہوں نے آئین کے اوپر حملہ کیا ہے، آئین کا حلیہ انہوں نے بگاڑا ہے، ریاست کو انہوں نے کمزور کر دیا ہے، جس کو ریاست کہتے ہیں. ریاست آج کل یہاں تو ریاست کا لفظ کسی اور سائڈ پہ چلا گیا ہوا ہے، یہاں ریاست سے مراد ایک ادارہ لیا جاتا ہے، لیکن ریاست کیا ہے؟ عوام ریاست ہوتی ہیں، کسی بھی ملک کے عوام ہی اس کا ریاست ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں جی عوام نے تو ان کو یعنی ریاست نے تو ان کو 8 فروری کو مسترد کر دیا تھا، پھر 9 فروری کو پرچیاں بنا کر دی گئیں. تو جی یہ آج کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، نئے چیف جسٹس کی تعیناتی ہو گئی ہے. اب اس کو تعیناتی کہیں گے، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نئے چیف جسٹس نے جو ہیں وہ بن گئے ہیں یا انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. اب یہ کہا جائے گا کہ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی ہو گئی ہے.
جیسے کسی ایس ایچ او کو کسی تھانے کا افسر کو، سب انسپیکٹر کو تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جاتا ہے، جیسے کسی ڈی پی او کو ادھر سے ہٹا کے ادھر تعینات کر دیا جاتا ہے، جیسے کسی اور سول افسر کو وہاں سے اٹھا کے کسی دوسری سائڈ پر بھیج دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہے یہ نئے چیف جسٹس جو ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے پوری ایپیسوڈ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، ایک بات تو طے ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کب ہوگا، اس نے ریورس ہونا ہی